دیکھ بھال کرتا تھا، بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ جو ہے اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرتا تھا، جو بھی فصل ہوتا تھا بہت پاتا تھا۔ جب وہ اپنے آخری ایام میں تھا تو وہ اپنی ساری کھیتی جو ہے، ساری جو پیداوار ہے وہ اپنے بیٹے کو جب دینا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ بیٹا اس کھیت میں ہمیشہ اچھی فصل بوئی ہے میں نے اور اچھی کاٹی ہے، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو بھی جب بھی بیج بوئے تو ایمان کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور امید کے ساتھ بونا ہے، تاکہ تو 100 کے 100 گنا پھل فصل جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور یہ ہم نے آج کے دوسری تلاوت میں مقدس پوتر رسول کی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس نے محبت کا بیج اپنی زندگی میں بویا تو دیکھیں اسے تاج ملا ہے، وفاداری کا تاج ملا ہے، ایمانداری کا تاج ملا ہے، تابعداری کا تاج ملا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرا ہے۔ تو ہم نے بھی وہ تاج جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اس دوڑ کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اچھے دل کے ساتھ، پاکیزہ زندگی کے ساتھ اور اچھی دوڑ کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ تیاری کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہونے والے ہو سکے۔ اور یہ ہم نے اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ہمیں آج کی انجیل مقدس جو ہے وہ ہم پر قیاس کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 شخص ہیں، ایک فریسی ہے، ایک موثر ہے، گناہگار بندہ ہے۔ ایک جو ہے وہ اپنی تعریف پہ تعریف، خدا کے سامنے آنکھیں بھی نہیں جھکاتا، سر اٹھا کر خدا سے کہتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں پرہیزگاری کرتا ہوں، میں دیا یقین دیتا ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، میں دوسروں کی نسبت راست باز ہوں، میں نیک ہوں۔ اور یہاں تک وہ اس موصل کی طرف ہاتھ اٹھا کر بھی کہتا ہے کہ میں اس موصل کی طرح نہیں، یہ گناہگار ہے۔ لیکن جو موصل ہے وہ سر جھکاتا ہے، اپنی چھاتی پیٹتا ہے اور وہ خدا سے التماس کرتا ہے کہ خدا میں گناہگار ہوں، میں اپنی بری روشوں پر پشیمان ہوں، میں نے تجھ سے دوری اختیار کر لی تھی، میں اب توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنا فضل دے، مجھ پر اپنا رحم کر۔ تو مسیح کہتا ہے کہ ان میں سے راست بات کون؟ اپنے گھر کو لوٹا۔ تو جو ہجوم ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر پشیمان ہو، وہ راست بات ٹھہر کر اپنے گھر کو لوٹا۔ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اس تمثیل کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لیتے ہیں، یہ آج ہم سب نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ تمثیل، یہ کہانی ہمیں عاجز بننے کی دعوت دیتی ہے، ہمیں خدا کے قریب آنے کی دعوت دیتی ہے، تاکہ ہم اس کے فضل کا، اس کے رحم کا جو ہے وہ اپنی زندگی میں تجربہ کر سکیں۔ ادروائز جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہاں پر جس طرح آج فریسی جو ہے وہ ہیکل میں آ کر دعا کر ہے، اس کا صرف وہ پینڈا ہی ہے، ایک آنا جانا ہی ہے اس کا، کیونکہ وہ حاصل تو کچھ بھی نہیں کر پایا۔ حاصل تو وہ کر پایا جس نے آنسو بہائے، جس نے اپنے آپ کو گرایا، خالی کی، فریاد کی، رحم کے لیے التجا کی، فریاد کی کہ اے خدا مجھے تیرے فضل کی، مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے، وہ زندگی کی بھرپوری پا کر گیا۔ فریسی کا تو صرف آنا جانا ہی رہا، اپنے آپ کو بہتری جو ہے وہ ثابت کرتا رہا۔ اس لیے المسیح جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ تو ہم نے بڑا بننا ہے۔ سورج کو دیکھیں، میں اکثر بات کہتا ہے کہ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سورج کو دیکھیں، صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا دیے کو دیکھیں، وہ رات میں بھی روشنی دیتا ہے۔ تو ہم نے وہ دیا بننا ہے، وہ جو دوسروں کو بھی اور ہماری زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگی کو بھی روشن کرے، روشن رکھے۔ تو ہم اپنی زندگی میں فکر کر پائیں گے، ہم اپنی زندگی میں خود تبدیلی جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ مقدس پولس رسول، اگر آپ پچھلے ہفتے کی ساری تلاوتوں کو دیکھیں تو مقدس پولس رسول خود اس بات کا اقرار کرتا ہے، انسان ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہوتے نہیں، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہوتے نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اے خدا مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے تاکہ میں وہ کام کر سکوں جو تجھے پسند ہے۔ تو ہم نے بھی وہ کام کرنے ہیں جو خدا کو پسند ہے۔
راست بازی کی طرف جو ہے وہ اپنے قدموں کو بڑھانا ہے، ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے۔ ابو علی سینا کے بارے میں آپ سب نے، بہت سارے لوگوں نے یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں پڑھے لکھے ہیں سب نے پڑھا بھی ہوگا۔ ابو علی سینا جو ہے وہ کسی نے اسے پوچھا کہ ابو علی سینا سے کہ دن کیسے گزر رہے ہیں، تو ابو علی سینا جو ہے کہتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ گناہگار ہوں، گناہگار ہونے کے باوجود بھی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رو کر اس نے جواب دیا کہ گناہگار ہوں، گناہگار ہونے کے باوجود بھی رحمتیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر خدا کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ ہمیشہ شکر گزار ہے، جو اس کے حضور آتا ہے فریاد کرتا ہے وہ بہت پاتا ہے، اور یہ ہم نے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے، 3 راتوں میں یہی ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ جو شکر گزار رہے گا، جو اس کے رحم کا طلبگار رہے گا، وہ بہت پائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری زندگی جو ہے وہ پھر ایسی ہی گزرتی جائے گی اور ایک دن یہ فنا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی آپ نے بہت لوگوں نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ جڑی جو خواہشیں ہیں نا ہماری، وہ بادشاہوں کو، خواہشیں جو ہیں وہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، اور جو غلام ہیں ان کو بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ چوائسز ہماری ہے، چوز ہم نے کرنا ہے، چناؤ ہم نے کرنا ہے کہ میری زندگی کے جو خواہشیں ہیں ان کا چناؤ کس طرح کا ہے، تکبر والا، گھمنڈ والا، غرور والا، یا دوسروں کو کمتر سمجھنا یا رد کرنا، کس طرح کی زندگی ہے یہ ہم سب نے آج ہمیں دیکھنا ہے۔ تو جو ان چیزوں سے دور رہے گا وہ خدا سے بہت کچھ جو ہے وہ پائے گا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، میں اکثر بات کہتا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے۔ کتاب پڑھ رہا تھا واٹ یو تھنک یو بیکم، جو آپ سوچتے ہو وہ آپ بن جاتے ہو۔ اس میں رائٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے میں ہمیں 9 ماہ 8 ماہ 9 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے تو اس نے دنیا میں آنا ہے، لیکن جب اس جہاں فانی سے رحلت کرنی ہے تو ہمیں چند سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں چلتا، چند سیکنڈ میں جہاں فانی سے رحلت کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے، پرمعنی طریقے سے گزارنا ہے، اس کے فضل میں رہ کر گزارنا ہے، اس کے رحم میں رہ کر گزارنا ہے، تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے جو ہے وہ حصے دار بن سکیں۔ اس کے ساتھ منسلک رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، جڑے رہنے سے ہی ہم پھل لا پائیں گے۔ جی ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ جڑا رہے گا وہ بہت سارا پھل لائے گا، مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم سب اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ اس سے جدا جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں رہ کر ہم سب کچھ کر پائیں گے۔ بہت ساری برکات، فضائل، معجزات ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ دیکھنے جو ہے وہ پائیں گے، اور یہ خدا جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا لباس جو ہے وہ تو ہم پہنتے ہی ہیں۔ کتاب پڑھ رہا تھا کہ یسوع جیسا کوئی نہیں، کہ بڑی خوبصورت ایک لائن لکھی ہوئی تھی، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ رائٹر جب وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے انسان دیکھے جن کے بدن پر لباس نہیں تھا، اور بہت سے لباس دیکھے جن کے اندر انسان نہیں تھا۔ اور یہ ہمیں آج کی وہ تمثیل جو ہے اس میں ہم نے سنا بھی ہے، فریسی ہے، بڑا رتبہ ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اپنے آپ کو راست بار ٹھہرا رہا ہے، لیکن اس میں انسانیت نہیں۔ اور دوسرا فقیر ہے، گناہگار ہے، اس کے بدن پر اچھے کپڑے نہیں، بڑے پرانے کپڑے ہیں، لیکن اس میں انسانیت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ اصل میں زندگی کا مقصد ہے کیا۔ ہو سکتا ہے اس کی پہلے بھی زندگی ایسی ہو، لیکن اس نے خدا کو جان لیا، اسے پتہ چل گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کیسی ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ خدا کے بغیر تو میری زندگی بیکار تھی، اس سے ساتھ جو میری دوری تھی وہ تو مجھے
بہت کوسوں دور لے گئی تھی، مجھے تمام برکات سے، فضائل سے دور لے گئی تھی. اس کے ساتھ رہنے سے تو مجھے بہت کچھ ملے گا. تو ہیکل میں آتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ خدا مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے. آج ہم سب نے بھی اس کے حضور سچے دل کے ساتھ گڑ گڑانا ہے، فریاد کرنی ہے کہ اے خدا مجھے تیرے فضل کی، مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے. تو یقین جانیں کہ جو کچھ ہم خدا سے مانگیں گے وہ خدا جو ہے وہ ہمیں دے گا. وہ بیج، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، چھوٹی سی کہانی بتائی ہے، وہ بیج جو ہے، اچھا بیج جو ہے وہ اپنی زندگی میں بونا بہت ضروری ہے. مسکین ہے، جیسا ہم بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل کاٹیں گے. اچھا بوئیں گے تو اچھی فصل کاٹیں گے. جس طرح وہ کسان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے، اچھا بیج بویا ہے، اس امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور محنت کے ساتھ تو بھی ایسا کرتے رہے گا تو بہت فصل حاصل کرے گا. تو ایسے ہماری زندگی میں جب اس بیج کو، جس کو ہم ہر روز سنتے ہیں، اس بیج کو جب اپنی زندگی میں بوئیں گے تو بہت فصل لائیں گے، بہت پھل لائیں گے. اتنا پھل لائیں گے کہ ہم دوسروں کو بھی بانٹنے والے بن جائیں گے. تو بانٹیں گے تو اسی وقت ہی نا جب میرے پاس کچھ ہوگا. جب میرے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو میں دوسروں میں بانٹ بھی کچھ نہیں پاؤں گا. اس لیے اس زندگی کی بھرپوری کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آج کل نبی کلاموں میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اس نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ صرف کیا کرنا ہے، پچھتانا ہے اور توبہ کرنی ہے اور پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی اس کے ساتھ اپنانی ہے. یقیناً جب اس زندگی کو اپنے اپنائیں گے تو بہت کچھ جو ہے وہ خدا سے حاصل کر پائیں گے. میں اکثر اوقات کوٹ کرتا ہوں بابے بلے شاہ کو، تو اس کی جو شاعری ہے تھیولوجیکل لحاظ سے بھی دیکھیں، معاشرتی طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ وہ جو ہے اس کی جو شاعری ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے. وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جدو حد تو ود عروج ملے، جدو حد تو ود عروج ملے، نہیں رہندے لوگ اوقات وچ، کوئی غیرت مند کشکول نہیں چکدا، پاویں تخت ملے خیرات وچ. تو یہ ہم نے آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم نے سنا ہے، فریسی کی اور اس موثر کی زندگی سے بھی. اس کے پاس جو فریسی ہے بہت عروج ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن عروج اسے ملتا ہے جو اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے. پھل بھی اسی کو لگتا ہے. ارد گرد آپ نظر دوڑا کے دیکھیں تو بہت سارے آپ دیکھیں کہ جو بڑا درخت ہوتا ہے وہ سیدھا ہی جاتا ہے، اس میں پھل نہیں ہوتا. جب تیز آندھی آتی ہے تو وہ سینٹر سے جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پھل بھی زیادہ لگتا ہے اور لوگ جو ہے ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو ہم نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹا اپنے آپ کو اپنانا ہے، اونچا نہیں، اونچا رتبہ نہیں، بلکہ چھوٹا اور حلیم اور فروتر بنانا ہے. اور یہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے وہ وارث ٹھہرائے گا. ہمارے کاموں سے، ہمارے اعمال سے، ہماری زندگی سے ہم نے خدا کے حضور میں، اس کی نظر میں مقبول نسل ہے. قبال بندی اسی وقت ملے گی جب ہم اس کے ساتھ منسلک ہوں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں گے. ادروائز زندگی گزر رہی ہے.